تمہیں رزق دیا تھا؟ بندہ جواب نہیں دے پائے گا. یار یہ سب بات بند کرے. آج مسلمان 50,000 روپے ہلدی کی رسموں میں خرچہ کرتا ہے. دینداری میں پیسہ خرچ کرنے کی بات ہے وہ دے ہی نہیں پائے گا. غریب کی بچی کی نکاح ہے تو وہ دے ہی نہیں پائے گا. وہ کہے گا یار میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. مگر اگر دکھاوے کی بات آ جائے تو بہت کچھ دکھا دیتا ہے. یار یہ ہلدی کی رسمیں، یہ تیل کی رسمیں، یہ مہندی کی رسمیں، یہ لگن کی رسمیں بند کرو. یہ سب چیزیں مسلمانوں میں یہاں تک یہ آ گیا، اسلام میں آیا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے. مگر آج حالات ایسے آ گئے، چور تو رات کے حصے میں چوری کرتا ہے. دولہا صاحب آ کر اسٹیج پر بیٹھے، جوتا کو غائب کر دیا گیا. رسمیں یہ بھی ہے، جوتا چرانے کی رسمیں یہ بھی رسمیں ہے. یار افسوس ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ تمہاری بیٹی دن دہاڑے چوری کرتی ہے، اس کے بعد پیسے بھی دلوایا جاتا ہے. آج وہ جوتا چرائی ہے، کل جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا چراتی رہے گی. یار بند کرو یہ سب رسمیں. سلام کرائی کی رسمیں بند کرو. یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی. جہیز وغیرہ مانگنا بند کر دو، دینا بھی بند کرو. اس لیے اگر آپ دیں گے تو جانتے ویسے بھی لڑکے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک بات کہہ دیا جائے، بعض لڑکے تو ایسے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ میں سب لڑکوں کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ تو ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے دلہا بھی ہوتے ہیں. جانتے ہیں ہندوستان کا ہی ایک بات ہے کہ شہر الہ آباد کی بات ہے، ڈی جے سے بارات آئی. لڑکی نیک تھی، عبادت گزار تھی. اس نے جب سنا گانا بج رہا ہے، اس لڑکی نے کہا اپنی امی سے جا کر، دلہن بن کر بیٹھی تھی، بارات آ گئی تھی، ڈی جے بج رہا تھا، کہنے لگی امی جو کام شریعت کے خلاف کیا جاتا ہو، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہو، اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہو، میں ایسے کیا اور ایسے دلہا سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی. انکار کر دی. لوگوں نے بہت کوشش کیا، یار کیا بات ہے. اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا جو شیطان کے نقش قدم پر چلے اس سے میں نکاح نہیں کر سکتی ہوں. بارات واپس چلی گئی. اس لڑکی کے جب نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے رشتے دیے. جو لڑکا تھا نا بڑا عبادت گزار لڑکا ملا اور کافی اچھا پیسے والا بھی ملا. اللہ جو رشتے دیتا ہے بہتر رشتہ دیتا ہے. بس ہم شیطان کو خوش نہ کریں بلکہ ہم مدینے والے آقا کو خوش کریں. ہے کہ نہیں ہے؟ شادیاں آج مہنگی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت مہنگی ہے. غریب سے پوچھو وہ نکاح نہیں کروا پاتا بیچارہ. جس کے 2-2 3-3 بچیاں ہیں وہ سوچتا ہی رہتا ہے کیسے نکاح کریں گے. آج ڈیمانڈ بھی ہو گیا ہے. لڑکے والے مانگتے بھی جائز مجھے گاڑی چاہیے، اگر گاڑی نہیں ملے تو کچھ نہیں ملا. پھر آپ کی بیٹی کو پریشان کریں گے، ستائیں گے، زندگی بھر اڑاتے رہیں گے. یار پہلی بات وہ لڑکا جوانوں تم سنو، اگر تمہارا کبھی نکاح ہونا تو جانتے یہ کہنا مجھے نیکی بیٹی چاہیے، مجھے بیوی چاہیے، شریعت پر عمل کرنے والی چاہیے اور جس کا سیرت اچھا ہونی چاہیے، نمازی ہو، ادب کے ساتھ رہنے والی ہو، پردے میں رہنے والی ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا. اور کبھی جہیز کا مطالبہ مت کرنا، جہیز مت مانگنا. یہاں مانگ کر تم منگتے تو بن جاؤ گے، میدان محشر میں اس کا حساب تمہیں دینا پڑ جائے گا. یار مرد تو شان والا ہوتا ہے. اللہ نے حاکم بنایا ہے، 2 ہاتھ دیے، پیر دیے، کما کر خود بنا لو. یار کیا بات ہے مانگنے کی. میں تو کہتا ہوں بعض ایسے لڑکے ہوتے ہیں کہ جب دیکھو تب سسرال مانگتے ہی رہتے ہیں. اتنا مانگتے کہ وہاں رہنے بھی لگتے ہیں، کھانا پینا بھی شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائی ایسا لگتا ہے کہ جہیز مانگتے میں کہتا ہوں صرف جہیز نہ مانگا کرے، رمضان کا مہینہ آیا کرے تو فطرے کی پیسے بھی مانگ لیا کرے. مانگتا ہے وہ. یار کیا کسی صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے؟ بتائیں، کسی صحابہ کا طریقہ نہیں رہا، کسی بزرگوں کا طریقہ نہیں رہا. آج ہم لوگوں کی وجہ سے آج شادیاں بڑی مہنگی ہو گئی.
कई महंगी हो गई, मगर ये काम सबको बचना थे, सबको बचाना थे। मगर अपनी बेटियों को जब रुखसत करो तो बता दो बेटी जा तो रही हो, अगर तुम्हारा शौहर कुछ भी कहे ना बात बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारे घर के लोग कुछ भी कहें तो बर्दाश्त कर लेना, उस बातों को शिकायत घर में मत करना। इसलिए जब बेटियां अपने मैके में आकर अपनी ससुराल की बातें बताती हैं तभी ना इत्तेफाकी पैदा होती है, तभी बातचीत बढ़ती है, तभी लड़ाई का झगड़ा भी होता है। बात को बर्दाश्त कर लो, अपनी शौहर की बुराई कभी मत करना। कसम खुदा की, जो औरत अपनी शौहर की बुराई नहीं करती है अल्लाह उस औरत की रिश्ते को हमेशा बरकरार फरमाता है, हमेशा बरकरार फरमाता है। और शौहर का ना इज्जत करे, इसलिए शौहर न दिन रात बाहर जाकर कमाता है, खून पसीना एक कर देता है, धूप में खड़ा रहता है, इसलिए खड़ा रहता है ताकि मैं कुछ पैसे कमा कर अपनी बीवी के लिए जाकर दे दूं। अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए ही कमाता है, वरना क्या जरूरत है उसको कमाने की, कोई जरूरत नहीं है। मगर अगर वो कमाता है, धूप में खड़ा है, बरसात में जा रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, वो गर्मी बर्दाश्त करता है, तो कहीं ना कहीं अपनी बीवी और बच्चों की मोहब्बत नहीं बर्दाश्त करता है। अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया था और निकाह में इन सब चीजों को बंद करें, गाना बजाना बंद करें, ये सब काम जेब नहीं देता है। ठीक है, आज तुमने कहा शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, ठीक है, आपने एक बार शादी के मौके पर खूब गाना बजाना किया, खूब गाना गाया, खूब नाचा, लोगों को परेशान किया। यार, जिस कौम की बच्चियां नाचे, जिस घर की बेटियां नाचे, भाई और बाप, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार के लोग देखते रहे। यार, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी बहन नाचती हो, अगर वो भाई अपनी नजरों से देखता है तो वो दयूस है, वो दयूस है कि मना नहीं कर सकता है। आज वो बेटी तुम्हारे सामने नाच रही है, कल याद रखना ना, एक दिन वो इज्जत बेच कर चली जाएगी। इसलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पर्दे में रखने की तलकीन दो कि ऐ मेरी इस्लाम की शहजादियों, मेरी कौम की बच्चियों, पर्दे में रहा करो। तुम्हारा भाई कुछ भी कहे तुम्हारे लिए कहता है, तुम्हारी इज्जत के लिए करता है। इसलिए आप देखिए, इस्लाम की जितनी भी बच्चियां हैं, मुसलमान की जितनी भी बच्चियां हैं, आप देखिए इस्लाम ने कहा पर्दे में रहा करो, पर्दे में रहने की चीज है, इसलिए अल्लाह ने हर अच्छी चीज को पर्दे में रखा है। आप गौर उठा के देखिए, काबा शरीफ में गिलास में लपेटा रहता है, अच्छी चीज गिलास में लपेटा हुआ है, खुला नहीं रखा जाता है। आप कुरान उठा कर देखे, जुज़दान के अंदर रखा जाता है, इसलिए जुज़दान में लपेट के रखा जाता है। इसी तरीके से कौम की, इस्लाम की बच्चियां होती हैं, इसलिए वो लिबास पहने तो अच्छी लिबास पहने, बारीक लिबास पहन कर ना चले, सर से दुपट्टे हटा कर ना चले, सीने आप बता दे कि चुस्त लिबास भी न पहना करे। इसलिए अगर चुस्त लिबास पहनती है, मेरे आका फरमाते हैं वो ऐसा लगता है वो लिबास ही नहीं पहनी है। यार, आज शादियों में देख लो, लड़कियों को देख लेना ना, सर पे दुपट्टे नहीं रहते, पता कहाँ वो दुपट्टे रखे गए हैं, वो दुपट्टे पता कहाँ चले गए हैं। उसके बाद शादी में खूब मजा लिया गया, अपनी बाल को खोलकर खूब नुमाइश की, दूसरे दिन बीमार पड़ी, पता चला क्या हो गया। यार, कभी हंसती है कभी रोती है, क्या हो गया? साहब अकेले में रहना चाहती है, आखिर क्यों? कहते फला दिन शादी में गई थी, बाल खुला हुआ था, अब बड़ी क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाई हुई थी, पता उसी दिन से इसको पता क्या हो गया। कोई कहेगा नजरे बद लग गया है, कोई कहेगा नजर लग गया है, कोई कहेगा टोना लग गया है, मगर वो कभी हंसेगी कभी रोएगी, तो कोई आकर देखने वाला आदमी देखेगा, कहेगा इस पर शैतानी मामले हैं, अब ये हमेशा परेशान रहेगी। अब पता चला वो हंसेगी रोएगी, हंसेगी रोएगी, शैतान उस पर हावी हो गया। मेरी इस्लाम की बच्चियां, अपने बालों को ढाक कर रखो, इसलिए शैतान नुमाइश करता है। अगर एक दिन तुम बाल खोल कर चलोगी, कहीं ऐसा ना कि शैतान तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद न कर दे। शैतान हमेशा पीछे रहता है। बहुत सारी बच्चियों को ऐसा होता नहीं, देख लो,
بال کھلے تھے، پتا چلا شیطانی پکڑ لیا، جناتی پکڑ لیا. اب پریشان ہے وہ ہمیشہ کے لیے. بھائی چلے جاؤ شہر الہ آباد منور شمس اللہ کی بارگاہ میں، دیکھو کتنی لڑکیاں کھیلتی رہتی ہیں. وجہ اس بات کی ہے کہ وہ اسلام کے طور طریقے سے نہیں چلتی تھی. اسلام کے طور طریقے سے چلے تو قسم خدا کسی شیطان کے اندر طاقت نہیں کہ اسلام کی بچیوں کو ہاتھ لگا سکے. شرط ہے شریعت پر چلے بس، اور شادیوں کو آسان کیا جائے، مہنگا نہ کیا جائے. میں آپ کو بتا دوں لڑکی والے کے یہاں جانتے ہو صرف نکاح کرنے کا رواج تھا، نکاح کرنا سنت تھا کہ نکاح کر کے رخصت کر دیا جائے، بس اتنا ہی کام تھا. مطلب لڑکی والے کے کچھ بھی پیسہ نہ خرچ کیا جائے. مگر آج دیکھا گیا کہ صاحب جتنا پیسہ لڑکی والے خرچ کرتے ہیں اتنا تو لڑکا والا بھی نہیں خرچ کرتا ہے. یہ حال ہو چکا ہے. وہ بڑی شان سے سینہ تان کرائیں گے، باراتی ڈھیر لے کر آئیں گے اور کہیں کہ ہمارے براتیوں کو کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک ڈبہ کم پڑ گیا تو پتا چلا سب کے سب ناراض ہو گئے. اب شرم آنی چاہیے. جہاں کھانے کا حکم ہی نہیں تھا، لڑکی کے باپ کا احسان مانو، تم کو پانی بھی پلا رہا ہے، کھانا بھی کھلا رہا ہے. احسان مانو، اس کے احسان کے قدموں کے نیچے دبے ہوئے ہو تم، اور کہتے میری بے عزتی ہو گئی، خاطرداری نہیں کیا گیا، وہ بیوقوف ہوگا. شریعت پر عمل کرے تو پتا چلے گا، اسلام پر چلے تو پتا چلے گا، ہے کہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی نکاح کو آسان کریں، اور قوم کی بچیاں جب نکاح ہو کر اپنے شوہر کے پاس جائیں تو یاد رکھنا میرے نبی نے جیسے طریقہ، جیسی زندگی گزاری ہے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن جانتے ہو ام حبیبہ روزے سے تھے. آقا فرماتے ہیں باجی کی کھانا بنانے کی ام حبیبہ کی. ام حبیبہ جب کھانا بنا رہی تھی تو کھانا بناتے بناتے وہ بھول گئی نمک میں نے ڈالنے کی نہیں ڈالی. پھر سے نمک ڈال دی تو نمک تیز ہو گیا. سرکار ظہر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، کہتے ام حبیبہ کھانا لگاؤ مجھے بھوک لگی ہے. کھانا لگایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اٹھاتے ہیں، پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے نمک بڑا تیز تھا. مگر آقا نے یہ نہیں کہا ام حبیبہ کھانا کیسے پکاتی ہو، نمک بڑا تیز ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا، مسکراتے مسکراتے کھاتے رہے. آپ نے فرمایا ام حبیبہ کھانا بڑا لذیذ ہے، بڑا اچھا کھانا ہے، بڑا ٹیسٹی کھانا ہے. تعریف کرتے چلے جا رہے تھے. ام حبیبہ کہتی میرا دل اور چوڑا ہو گیا، میرا سینہ اور چوڑا ہو گیا، آج میرے شوہر میری تعریف کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ام حبیبہ کہتی سرکار میرے شوہر میں روزے سے ہوں، آپ تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیجئے گا، میں اسی سے افطار کروں گی، تھوڑا سا آپ چھوڑ دیجئے گا. سرکار چھوڑ دیتے ہیں. اب افطار کا وقت کا انتظار ہونے لگا کہ بلال اذان کہیں تو افطار کیا جائے. ام حبیبہ کہتی ہے میں سوچنے لگی آج سرکار نے اپنا جھوٹا چھوڑا، میرے شوہر نے اپنا جھوٹا چھوڑا. ام حبیبہ کہتی ہے میں یہ دیکھ رہی تھی جہاں سے نبی پیالے سے منہ لگا کر پانی پیے تھے میں نشان لگا دی کہ میں جب روزہ کھولوں گی تو یہیں سے اپنا ہونٹ لگا کر پانی پیوں گی. یہ شوہر بیوی کا محبت ہے اور ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے. یاد رکھنا کبھی اتفاقی نہیں پیدا ہوگی، شیطان کبھی وسوسے نہیں ڈال سکے گا، شیطان رشتوں کو کبھی توڑ نہیں سکتا ہے اگر ایسی زندگی جیے. ام حبیبہ کہتی بلال جب اذان دینے لگے میں پہلی لقمہ اٹھائی اور منہ میں ڈالی، حلق میں جانے کے بجائے منہ سے باہر آ گئی. نمک اتنا تیز منہ سے باہر آ گئی. سننے لگی میری آقا میرے شوہر کتنی عبادت گزار ہیں، دل نہیں توڑنا چاہے، مجھے ناراض نہیں کرنا چاہے. تعریف کرتے کرتے کھاتے چلے گئے. جب سرکار پھر واپس لوٹتے ہیں ام حبیبہ کہتی یا رسول اللہ آپ کہہ سکتے تھے نمک بڑا تیز ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر اے ام حبیبہ آج میں یہ کہہ دیتا نمک تیز ہے تو میرے ہر امتی اپنی بیویوں کے کھانے میں عیب نکالتا. آپ نے پردے ڈال دیا
تاکہ اے لوگوں اگر بیوی کھانا بنا دے کبھی نمک تیز ہو جائے روٹیاں جل جائے شکایت مت کرنا کھا لینا اس لیے سرکار کی سنت ہے کھا لینا عیب نہ نکالنا اور ایک چیز بتا دے اگر شوہر واقعی میں کھانا کھانے کے بعد بیوی کی تعریف کر دے بیوی خوش